کاٹن اور دیگر زرعی اجناس پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کے خلاف پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن اور آڑتیان غلہ منڈی کے احتجاج اور ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ تمام مارکیٹوں میں مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے، جبکہ اس دوران فورٹ عباس اور ہارون آباد روڈ بلاک رہے۔ زرعی اجناس پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کے خلاف پورے ضلع بہاول نگر میں پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن اور آڑتیوں کا احتجاج جاری ہے۔ اس سلسلہ میں بہاول نگر، فورٹ عباس اور ہارون آباد میں کاروبار بند رہا اور احتجاج کیا گیا۔ کاٹن اور دیگر زرعی اجناس پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ کے خلاف ضلع بہاول نگر میں بیسیوں کاٹن جنرز اور غلہ منڈی میں ہر قسم کی خریداری کا سلسلہ تا اطلاع ثانی بند رہے گا، جس کی وجہ سے سینکڑوں مزدور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ انجمن آڑتیان کے ارکان نے غلہ منڈی کے اہنی گیٹ لاک کر دیے اور ہر قسم کی اجناس کی منڈی میں آمد و رفت کو بطور احتجاج روک دیا۔ اس سلسلہ میں شہر میں احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرین نے فورٹ عباس ہارون آباد روڈ کو ٹائر جلا کر بلاک کر دیا۔ اس موقع پر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت میں کسانوں کو مفت بجلی کی سہولت دستیاب ہے، لیکن ہماری حکومت نے مہنگی بجلی، کھادیں، بیج، ڈیزل پر ٹیکسوں کا انبار لگا رکھا ہے اور بالواسطہ ٹیکسوں سے کاشتکار کی کمر توڑ دی ہے، جبکہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا بوجھ بھی کسانوں کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے یہ ٹیکس واپس نہ لیا تو 28 جنوری کو صوبے بھر کا پہیہ جام کر دیں گے۔ کاشتکار، آڑتی اور مزدور حکومت کے خلاف خود سوزیاں بھی کریں گے۔ پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن نارتھ کے سابق نائب صدر حاجی اشرف الاسلام نے بتایا کہ کاٹن پر پہلے ہی 3.25% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد ہے۔ اب مزید 3.5% اضافہ کے کاشتکار پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ علاقے میں پانی کی کمی کے باعث پہلے ہی گنے کی کاشت ختم ہو چکی ہے۔ اب واحد نقد اور فصل کپاس پر ٹیکس سے کاشتکار کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہماری جو تحصیل ہے، ہمارا جو ضلع بہاول نگر ہے، یہ پورے پنجاب میں دوسرے نمبر پہ زرعی حوالے سے اجناس پیدا کرنے والا ضلع ہے، اور یہاں پہ ذمہ دار ہی صرف یہاں پہ کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، کوئی یہاں پہ ملیں نہیں ہیں، یہاں پہ صرف یہ ذمہ داری کا کام ہے اور زرعی اجناس کا کام ہے، یہاں پہ اور کوئی سہولت نہیں ہے۔ تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ مہربانی کریں اور یہ اپنا یہ ٹیکس جو ہے، یہ اس کے اوپر اس کو اگر انہوں نے پہلے ٹیکس واپس لے لیے ہیں جو کہ ان کے اوپر ڈائریکٹ وہ ہٹ کرتے تھے، تو یہ ذمہ دار کے لیے بھی کچھ کریں۔ حکومت کا حق ہے، لیکن ہمارا مطالبہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اشیاء پہ ٹیکس نہ لگایا جائے، آمدنی پہ ٹیکس لگایا جائے۔ جو بڑے جاگیردار ہیں ان پہ یہ ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں۔ یہاں ہمارے ضلع میں بلکہ پورے پاکستان میں جو چھوٹے ذمہ دار ہیں وہ تو بیچارے رقبے ٹھیکے پہ لے کے کاشت کرتے ہیں۔ اشیاء پہ ٹیکس لگانے سے چھوٹے ذمہ دار بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ یہی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور خاص طور پہ ضلع بہاول نگر کے لوگ۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف غلہ منڈی ہارون آباد کے کاٹن جنرز اور آڑتیان کی جاری ہڑتال کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی انجمن تاجران نے بھی مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال کی اور مین بازار سمیت تمام مارکیٹیں اور بازار بند رہے۔ مرکزی انجمن تاجران کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف جینرز اور آڑتیوں کا موقف بالکل درست ہے۔ اس ٹیکس کے نفاذ سے کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائیں گے۔ دوسری طرف ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف غلہ منڈی میں 11ویں روز بھی ہڑتال رہی، احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی۔ واربٹن کے نواحی علاقے فیروز وٹوا میں وٹو ورلڈ کونسل کے زیر اہتمام وٹو قوم کا تاریخی ورثہ کتاب کی تقریب رونمائی ڈیرہ ملک احمد خان وٹو منعقد کی گئی، جس میں صوبے بھر سے وٹو برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ وٹو قوم کا تاریخی ورثہ کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب کی تقریب رونمائی واربٹن کے نواحی علاقے فیروز وٹوا میں ڈیرہ ملک احمد خان پر ہوئی۔ وٹو ورلڈ کونسل کے زیر اہتمام تقریب میں صوبہ بھر کی وٹو برادری کی چیدہ شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کتاب کے مصنف پروفیسر میاں طفیل اختر وٹو نے وٹو برادری کے کارہائے نمایاں پر روشنی ڈالی اور اہم حوالے پیش کیے۔ کتاب میں وٹو برادری کے آباء و اجداد کی زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیابیوں اور ملکی ترقی میں ان کی خدمات کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ دیگر مقررین نے تاریخ وٹوا کی شاندار رونمائی کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ مصنف پروفیسر طفیل اختر وٹو کی 10 سالہ مسلسل جدوجہد کے بعد جو انہوں نے محنت اور کاوش کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ تقریب کے اختتام پر ملک اقبال احمد وٹو نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ مری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم کے سلسلے میں عزاداروں نے ماتمی جلوس نکالا۔ ماتمی جلوس مرکزی ماں بارگاہ سے برآمد ہو کر روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے جی پی او چوک پہنچا، جہاں سینہ کوبی اور زنجیر زنی کی گئی۔ اس موقع پر علماء و ذاکرین نے سانحہ کربلا پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے راستے میں آنے والے بازار اور مال روڈ کی دکانیں بند کرا دی گئی تھیں۔ جنرل سیکرٹری اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا ہے کہ نظریہ پاکستان ہماری اساس ہے، مگر ہم اس کی روگردانی کر کے مسائل کا شکار ہیں۔
ترقی کی جانب گامزن ہونے اور اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے ہمیں پرانے فرسودہ گھسے پٹے نظام سے نکلنا ہوگا۔ جنرل سیکرٹری اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا کہ نظریہ پاکستان ہماری اساس ہے، اس سے روگردانی کے باعث ملک مسائل کا شکار ہے۔ وہاڑی میں سالانہ محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے صاحبزادہ سلطان احمد نے کہا کہ ایک طبقہ اقتدار اور دوسری اپنی روزی کی جنگ میں قوم کو فرقوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ صوفیہ کرام نے پہلے بھی امت کو بچایا، اب بھی خانقاہوں سے اٹھنے والی آواز بھرپور کردار ادا کرے گی۔ محفل میلاد میں MNA تہمینہ دولتانہ، سابق ضلع ناظم ممتاز خان کھچی، سابق تحصیل ناظم میاں ثاقب خورشید، ارکان صوبائی اسمبلی چوہدری طاہر اقبال، نعیم خان بھابھا، مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری طاہر انور واہلا، ضلعی صدر اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین راؤ محمد عاطف، عارف ندیم سلطانی سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ پھالیا میں سنی اتحاد کونسل اور جمعیت علماء پاکستان تحصیل پھالیا کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالت ریلی نکالی گئی۔ سنی اتحاد کونسل کے ذیلی رہنما قاری سکندر حیات جلالی کی قیادت میں نکالی گئی ریلی لاری اڈا پھالیا سے شروع ہوئی۔ ریلی تحصیل چوک پہنچی، جہاں پر سابق سیکرٹری بار ایسوسی ایشن پھالیا چودھری اعجاز احمد ملی سمیت علماء اکرام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ریلی ہیلا روڈ سے ہوتی ہوئی ہیلا چنگی پہنچی، جہاں پر علامہ قاری غلام دستگیر قاری عبدالشکور نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عامر شہزاد نقشبندی، یوسف الوی، مہر فہیم ریاض، سید عثمان، حافظ منور اقبال، حافظ محمد اسلم جلالی، مہر احتشام، ملک عمر منیر، قمر عباس گوندل، منور خان، عظیم قادری، شہباز حیدر سلمانی، حافظ رمضان، قاری بلال حسین بٹ سمیت تحصیل بھر سے فرزندان اسلام نے شرکت کی۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر سے موصول ہونے والی چند اہم رپورٹس کی جانب۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے جسے کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ دور میڈیا کا دور ہے۔ کشمیر پریس کلب میرپور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سردار عتیق احمد نے کہا کہ سیاست اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دو برادریاں ہیں، اپوزیشن یا حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میڈیا طاقتور ہو گیا ہے، معاشرے کو بنانے یا بگاڑنے میں اس کا کلیدی کردار ہے۔ میڈیا کی تنقید کا سامنا کرتا ہوں، غلطی اور خامی کی نشاندہی پر ہی اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تحریک آزادی کے نازک موڑ پر کھڑے ہیں، اس حالت میں میڈیا کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، ہم ایک ہی مشن کی تکمیل کے لیے سرگرم ہیں۔ کشمیر ہمارے کردار کا مطالبہ ہے، صحافی تحریک آزادی کو اجاگر کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ آج کے پروگرام میں جہاں صحت اور تعلیم کے شعبے کا جائزہ لیا گیا، وہیں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بھی نظر ڈالی گئی۔ پولیس گردی کے واقعے پر اعلیٰ حکام سے مداخلت کی اپیل کے ساتھ ساتھ نیشنل ہائی وے پولیس کی بہتر کاوش کو بھی سراہا گیا۔ ملک میں کسانوں اور کاشتکاروں کو زرعی ٹیکس سے درپیش مسائل اور ان کے احتجاج کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا گیا۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ۔ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔